اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ کاشانہ بصیرت کے انتہائی محترم اور معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ کی ریڈر زہرا علی آپ کے سامنے حاضر ہوں کتاب ملاقات با امام زمانہ کی جلد نمبر 1 کے پارٹ نمبر 6 کے ساتھ۔ الحمدللہ پروردگار عالم کی دی ہوئی توفیق سے ہم حکایت نمبر 23 تک پہنچ چکے ہیں۔ صفحہ نمبر ہے 127، اور یہ حکایت اور یہ واقعہ میرے کچھ پسندیدہ واقعات میں سے ہے، جو کہ آیت اللہ حسن ابتخی نے اپنی ایک اور دوسری کتاب پرواز روح میں بھی بیان کیے ہیں، جو کہ ان کے استاد تھے ملا آقا جان، ان سے وابستہ یہ واقعہ ہے۔ حکایت نمبر 23۔ منگل کے دن پہلی دفعہ مرحوم حاج آقا جان کے ساتھ نجف اشرف زیارت عتبات عالیہ کے لیے ملا آقا جان نے مجھے فرمایا، نماز اور دوپہر کے کھانے سے فارغ ہو چکے ہیں، اب ہمیں حضرت مسلم، حضرت حانی، حضرت زکریا، مسجد کوفہ، مسجد زید، مسجد صعصع کی زیارت کے لیے کوفہ جانا چاہیے۔ آج کی رات شب بیداری کی صورت میں مسجد سہلہ میں بسر کرنی چاہیے، انشاءاللہ بہت سی برکات ہمیں نصیب ہوں گی۔ چلیں، شاید حضرت بقیت اللہ صلوات اللہ علیہ کی زیارت سے بھی مشرف ہوں۔ زماناً آہستہ اپنی ذات کو مخاطب کر کے کچھ کہا جسے فقط میں نے ہی سنا۔ فرماتے تھے کہ اگر میں غصے میں نہ آ جاؤں۔ اس جملے کو کہتے ہوئے ان کو جھٹکا دیا، کیوں غصے میں آؤں؟ نہ، غصے میں نہیں آؤں گا، مگر اس وقت جب اللہ تعالیٰ مجھے اپنے حال پہ چھوڑ دے گا۔ اور اس آیہ کریمہ کی تلاوت کرتے تھے، یعنی وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لِأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي۔ ترجمہ: میں آپ کا نگہدار نہیں ہوں، نفس امارہ انسان کو بدی کی طرف حکم دیتا ہے، مگر یہ کہ خداوند کریم مجھ پر رحم کرے۔ بہرحال دوپہر کے کھانے اور نماز ظہر سے فارغ ہونے کے بعد بس کے ذریعے کوفہ چلے گئے۔ راستے میں حضرت کمیل ابن زیاد، حضرت میثم تمار اور مسجد حنانہ کی زیارت کی۔ سپہر کے وقت 3 گھنٹے ظہر کے بعد ہم مسجد کوفہ میں داخل ہوئے۔ مسجد کے مخصوص مقامات کے اعمال میں مشغول تھے۔ ایک نوجوان آیا جو کربلا معلیٰ میں جوتوں کا کام کرتا تھا۔ کئی دنوں سے وہ مسجد میں ریاضت میں مصروف تھا۔ تنہائی کے گوشے سے خلوت کے کمرے میں باہر آیا اور ہمارے ساتھ ہو گیا۔ میں نے اس سے پوچھا، آپ یہاں کیا کر رہے تھے؟ اس نے جواب دیا، میں ریاضت میں مشغول تھا، اور اس کی شرائط میں سے یہ بھی تھا کہ کس دن کسی سے کلام نہ کروں اور دروازے کے ساتھ رہوں اور روزے کے ساتھ رہوں۔ میں نے پوچھا، اب ریاضت ختم ہو گئی؟ اس نے کہا، نہیں، لیکن میں کمرے میں بیٹھا ہوا سورہ حمد کی تلاوت کر رہا تھا، اچانک ایک آواز آئی، مجھے مخاطب کر کے کہا گیا، جو چیز تو چاہتا ہے وہ اس مرد کے پاس ہے، یعنی حاج ملا آقا جان، لہٰذا اب اس وقت تک آپ سے جدا نہیں ہوں گا جب تک اپنی مراد نہ پالوں۔ میں نے کہا، تیری حاجت کیا ہے؟ اس نے کوئی جواب نہ دیا، لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ اس کا مقصد حضرت امام ولی العصر علیہ السلام کی زیارت کرنا ہے۔ بہرحال اکٹھے مل کر مسجد کوفہ کے اعمال انجام دیے۔ اس کے بعد حضرت مسلم ابن عقیل کی زیارت کو گئے۔ وہاں ان کی مزار کے نزدیک ایک قبر تھی۔ آقا جان نے فرمایا، مختار کے لیے بھی فاتحہ پڑھیں۔ ہمیں معلوم ہوا کہ یہ مختار ثقفی کی قبر ہے۔ میں نے سوال کیا، مختار ثقفی کیسا آدمی ہے؟ انہوں نے جواب دیا، چونکہ حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے بعض دشمنوں کی محبت اس کے دل میں تھی، اس لیے اسے اللہ تعالیٰ کے امر سے روز قیامت جہنم کی طرف لے جائیں گے، لیکن جو اس نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں سے بدلہ لیا تھا، اس کی وجہ سے حضرت سید الشہداء علیہ السلام کی اس کی شفاعت کریں گے۔ اس کے بعد ہم حضرت حانی ابن عروہ کی زیارت کے لیے گئے۔ حاجی ملا آقا جان
نے ہمیں ایک کونے میں بٹھایا اور مجلس پڑھنی شروع کر دی۔ خوب رقت طاری ہوئی، پھر ہمیں فرمایا۔ یہ کیفیت معنویت اور روحانیت اور خلوص حضرت حانی کی وجہ سے نصیب ہوا، ہمیں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اس کے بعد ہم مسجد سہلہ کی طرف روانہ ہوئے۔ وہ نوجوان راستے میں ایک لمحہ کے لیے بھی مرحوم آقا ملا جان کو آرام نہیں دیتا تھا، کمالات معنوی کے متعلق متواتر سوال ہی کرتا رہا۔ مسجد سہلہ، مسجد صعصع، مسجد زید نزدیک ہی ہیں۔ ابھی غروب سورج ہونے میں دیر تھی، اس لیے ان دو مسجدوں کے اعمال انجام دیے۔ لیکن جس وقت مسجد زید میں حاجی ملا آقا جان نے نماز کے بعد آواز کے ساتھ دعا پڑھی تو عجیب کیفیت تھی، قریب تھا کہ روح پرواز کر جائے۔ آقا جان بزرگوار کا وہ منظر کبھی کبھی سامنے آ جاتا ہے کہ آہو فریاد کرتے ہوئے ان جملوں کو وہ پڑھتے تھے۔ اس کے بعد عزیز سامعین، ایک طویل دعا جو تقریباً اس کتاب کے 2 پیجز پر مشتمل ہے، وہ دعا لکھی ہوئی ہے۔ اس کے کچھ ابتدائی میں آپ تک جملے پہنچا دیتی ہوں۔ الہی قدم دا الیک الخاطئ المذنب یدیہ بحسن ظنہ بک الہی قد جلس المسیء بین یدیک مقرا لک بالسوء عملہ۔ اور اس کے بعد یہ طویل دعا یہاں پر تحریر ہے۔ اس کے بعد جب ہم اگلے صفحے پہ آتے ہیں تو لکھا ہے کہ اس دعا ہی کے دوران پھر اپنی ذات کو مخاطب کرتے ہوئے اپنے چہرے پر تماچے مارتے تھے، گویا کہ اپنے آپ کو تنبیہ کرتے ہوئے کہتے تھے، اما علی ان استحیا من ربی۔ اس موقع پر پھر ہاتھ کو بلند کیا، بہتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ فریاد کی اور عرض کرنے لگے، اللہم بحق محمد و آل محمد اغفر لی وارحمنی یا ارحم الراحمین و خیر الغافرین۔ پھر اپنا چہرہ زمین پر رکھا، آہو فریاد کرتے ہوئے اس قدر گریہ کیا کہ خوف خدا کی وجہ سے ان کے شانے بھی کانپ رہے تھے، اور اس حالت میں التجا کرتے تھے، ان کنت بئس العبد فانت نعم الرب۔ اس موقع پر میں نے زمین کو دیکھا کہ آقا جان کے آنسوؤں سے گارا بن چکی تھی۔ پھر چہرے کا بایاں حصہ زمین پر رکھا اور اس طرح گریہ کیا کہ جیسے کوئی عورت جوان بیٹے کی موت پہ روتی ہے۔ گریہ کرتے ہوئے فریاد کرتے تھے، عظم الذنب من عبدک۔ اور اس کے آگے باقی کی دعا تحریر ہے۔ ان الفاظ پر پہنچ کر دوبارہ سر سجدے میں رکھا اور لفظ العفو کا 100 مرتبہ تکرار کیا اور اس قدر گریہ کیا کہ غش طاری ہو گیا۔ بہت مشکل کے ساتھ ہم ہوش میں لائے۔ اس کے بعد وہاں سے چل پڑے۔ مغرب کے اول وقت میں مسجد سہلہ میں داخل ہوئے۔ اس جگہ حضرت امام زمانہ علیہ السلام کا گھر ہے۔ یہ جگہ حضرت حجت ابن الحسن علیہ السلام کی چھاؤنی ہے۔ یہ حضرت امام ولی العصر علیہ السلام کے عاشقوں کے ملنے کی وعدہ گاہ ہے۔ ہم نے ایسی جگہ پر پہلی دفعہ قدم رکھا۔ آقا جان کے مخصوص اعمال کی وجہ سے عجیب قسم کی فوق العادہ کیفیت تھی۔ مغرب و عشاء کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد حضرت بقیت اللہ العظم ارواحنا فدا کے علاقے مندان مسجد سہلہ کے اعمال کی طرف متوجہ ہوئے۔ نیز یہ بھی کہ آقا جان آج کی رات محبوب مہمان تھے، لہٰذا تمام کمرے جو مرحوم آقا شیخ جواد سہلاوی کے مسجد سے متعلق تھے ان میں اکٹھے ہوئے۔ آقا شیخ جواد مسجد سہلہ کے امور کا متصدی تھا اور مسجد کے نزدیک ہی رہتا تھا، صاحب عزت اور بزرگان میں سے تھا۔ علاقہ مندوں نے آقا جان ملا آقا جان کی دعوت دی کہ آج کی رات یہاں شب بیداری کریں تاکہ ان کی تشریف آوری سے استفادہ کریں۔ حاج ملا آقا جان نے ان کی دعوت قبول کر لی۔ یہ رات بھی عجیب قسم کی رات تھی، فوق العادہ لوگ جمع تھے، شریف اور پاکیزہ طینت لوگ اکٹھے ہوئے تھے۔
ایک مشہد مقدس کا سید بزرگوار بھی موجود تھا جو کربلائے معلیٰ سے بدھ کی 40 راتیں مسجد سہلہ میں گزارنے کے لیے آیا ہوا تھا تاکہ امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر شرف زیارت حاصل کر سکے۔ آج کی بدھ کی رات اس کے لیے آخری رات تھی۔ اس کے علاوہ وہ نوجوان بھی موجود تھا جو کافی مدت سے ریاضت میں مشغول تھا، صرف اس لیے کہ امام زمانہ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو سکے۔ آج کی رات اسے گمان تھا کہ شاید اپنے مقصد کو پا لے گا۔ ایک اور شخص تھا، اس قدر پاک طینت تھا کہ آج کی رات بھی امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں پہنچنے کا کسی قسم کا شک نہیں رکھتا تھا۔ حاج آقا شیخ جواد سہلاوی خود میزبان تھے۔ ایسی کیفیت طاری تھی کہ تمام لوگ اس کی طرف متوجہ تھے۔ وہ حضرت کے مقام مقدس کی طرف توجہ کرتے تھے تو سب لوگ ایک خاص کیفیت سے وابستہ ہوتے تھے۔ حاجی ملا آقا جان کی آواز بہت شیریں تھی، اس قدر پرکشش تھی کہ حاضرین مجلس کو یکدم بزرگ ترین معنویت کی طرف کھینچ کر لے جاتی تھی۔ میں بھی اس وقت ابھی جوان ہوا تھا، ایک کونے میں بیٹھا ہوا تمام حالات کو دیکھ رہا تھا۔ تمام لوگ اپنے مولا و آقا کے فراق میں آنسو بہا رہے تھے۔ زیارت آل یاسین اور دعائے توسل پڑھی جا چکی تھی۔ خلاصہ یہ کہ ساری رات صبح تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ صبح کی نماز حضرت حجت ابن الحسن علیہ السلام کی جگہ پر پڑھی جو کہ مسجد کے وسط میں ہے، اور ہمارا وہ دوست جس کو بدھ کی 40ویں رات بھی بہت سخت پریشان اور بے قرار تھا، اس لیے کہ اسے 10 ماہ گزر گئے تھے وطن سے دور، گھر سے دور، مسافرت کے عالم میں، صرف حضرت امام مہدی علیہ السلام عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے عشق میں رہ رہا تھا۔ میں دوسروں کی نسبت زیادہ تر اسی کے ساتھ تھا، اس بنا پر کہ میں جانتا تھا جس نے اتنی زحمت اٹھائی ہے حضرت بقیت اللہ علیہ السلام اسے بغیر نتیجے کے چھوڑ دیں یہ ناممکن ہے۔ بلکہ میں نے اس سے سوال بھی کیا کہ اتنی مدت میں کبھی حضرت کی زیارت نصیب ہوئی؟ اس نے کہا چند مرتبہ حضرت کی خدمت میں حاضر ہونے کی سعادت نصیب ہوئی، لیکن اس وقت انہیں پہچانتا نہیں تھا، اور یہ ریاضت صرف اس لیے ہے کہ جس وقت حضرت کی خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملے اسی وقت ان کو پہچان سکوں، لہٰذا میں بھی ہر جگہ ان کے ساتھ رہا۔ اس رات کی صبح کے وقت حضرت امام ولی العصر ارواحنا فدا کی جگہ پر جس وقت ہم نماز پڑھ رہے تھے، میں نے دیکھا کہ ایک سنی سے جھگڑا کر رہا تھا جو کہ ہاتھ باندھ کر نماز پڑھ رہا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کیوں غصے میں آ گئے؟ پہلے اس نے کہا ہمارے مولا و آقا کے مقام پر بھی اسلام کے دستور کے خلاف کیوں نماز ادا کر رہا ہے؟ لیکن فوراً ہی اس نے اضافہ کیا اور کہا بدھ کی 40ویں رات ہے، ایک غیر ملک میں وطن سے دور، بغیر کسی فائدے کے کیا یہ ممکن ہے؟ شاید میں دیوانہ ہو جاؤں، اگر آپ میری جگہ ہوتے تو کیا کرتے؟ میں نے کہا میں آپ کی جگہ نہیں ہوں، فقط ایک رات انتظار میں گزاری ہے تو جسم نڈھال ہو چکا ہے، آپ حق رکھتے ہیں۔ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور دیوار کے ساتھ سر کی ٹیک لگا کر بلند آواز سے گریہ کرنے لگا۔ میں نے اسے وہاں سے اٹھایا اور شیخ جواد سہلادی کے کمرے میں ڈال دیا۔ تمام رفقا وہاں ناشتے کے لیے جمع تھے۔ حاجی ملا آقا جان دروازے کی طرف منہ کر کے دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے۔ یوں معلوم ہوتا تھا کہ جیسے کسی کے انتظار میں بیٹھے ہیں، بہت مؤدب تشریف فرما تھے۔ ہم بھی کمرے کے کونے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اسی دوران ایک نوجوان طالب علم علماء کا لباس پہنا ہوا، سیاہ چہرہ، کمزور جسم کمرے میں داخل ہوا، اور میں دیکھ رہا تھا کہ ایک سید بزرگوار بائیں شانے پر عبا ڈالے ہوئے کمرے سے باہر کھڑے ہیں اور کمرے کے اندر دیکھ رہے ہیں۔ جس وقت وہ شیخ طالب علم، جس کے متعلق بعد میں معلوم ہوا کہ ہندوستانی تھا، اور کمرے میں داخل ہوا تو حاج آقا جان نے اس پر اعتراض کیا، تو کمرے میں کیوں داخل ہوا ہے؟ اس نے ٹوٹی پھوٹی فارسی میں ہندوستانی لہجے میں جواب دیا کہ میں حضرت امام زمانہ سے عقیدت رکھتا ہوں اور صبح تک اس مسجد میں شب بیداری کی ہے، اب یہاں آیا ہوں تاکہ شاید تھوڑا سا آرام کر سکوں۔ حاجی ملا آقا جان نے کہا تو جھوٹ بولتا ہے،
تو حضرت امام زمانہ کو دوست نہیں رکھتا اور حضرت صاحب الزمان علیہ السلام کو پہچانتا نہیں، تو معرفت نہیں رکھتا۔ وہ شیخ نہایت لجاجت کے ساتھ منت و سماجت کر رہا تھا، بار بار منتیں کرتا تھا، اور حاجی ملا آقا جان پہلے کی نسبت زیادہ غصے کی حالت میں اسے جھٹلا رہے تھے۔ ہم ملا آقا جان کے اس رویے سے تعجب کر رہے تھے، اس لیے کہ ہم جانتے تھے کہ شیخ ملا آقا جان ایسے نہ تھے، بہت با اخلاق تھے۔ یہاں تک کہ بعض دوستوں نے اعتراف بھی کیا اور کہا، بیچارے اس شیخ ہندوستانی کو اس قدر کیوں ذلیل کر رہے ہو۔ آخر کار حاجی شیخ ملا آقا جان اپنی جگہ سے اٹھے اور طاقت کے بلبوتے پر اس شخص کو کمرے سے باہر نکال دیا۔ اس دوران وہ سید بزرگوار جو کمرے سے باہر کھڑے تھے، کمرے میں دیکھتے تھے اور ہنستے تھے، جیسے کوئی اس انتظار میں ہو کہ دیکھیے کہ جھگڑا کہاں ختم ہوتا ہے، یا اگر جھگڑا نہ ہوتا تو وہ کمرے میں داخل ہوتے۔ جس وقت اس شیخ کو کمرے سے باہر نکال دیا گیا، اس وقت وہ سید بزرگوار بھی چلے گئے۔ میں خیال کرتا تھا کہ وہ سید بزرگوار شاید اس کے ساتھی ہیں۔ شیخ کے جانے سے وہ بھی چلے گئے۔ میں نے حاجی ملا آقا جان کو عرض کی، آپ نے جو کچھ شیخ کے ساتھ سلوک کیا، اس کے ساتھی کو بزرگوار کو کمرے سے باہر کھڑا ہو کر دیکھتا رہا، اچھا ہوا کہ وہ اپنے ساتھی کی حمایت میں نہیں آیا۔ حاجی ملا آقا جان نے پوچھا، کیا اس کا کوئی رفیق بھی تھا؟ میں نے کہا، جی ہاں، سید بزرگوار با شخصیت آدمی تھا، تمام صفات بیان کر کے کمرے سے باہر کھڑے تھے۔ آپ جو جھگڑا کر رہے تھے اسے دیکھ رہے تھے۔ حاضرین مجلس میں سے بھی چند افراد نے کہا، ہم نے بھی اس سید کو دیکھا ہے، لیکن 2-3 افراد نے کہا، ان میں خود حاجی ملا آقا جان بھی ہیں، انہوں نے نہیں دیکھا تھا۔ بہرحال ایسا نہیں تھا کہ کوئی آدمی انہیں دیکھ نہیں سکتا تھا، اس لیے کہ وہ سید دروازے کے نزدیک ہی کھڑے تھے۔ جو سید 40 رات مسجد السہلہ میں بسر کر چکا تھا، وہ گریا کرتا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، تو نے بھی سید کو دیکھا؟ اس نے کہا، میں نے دیکھا، لیکن میرے خیال کے مطابق وہ میرے مولا و آقا حضرت صاحب الزمان علیہ السلام تھے۔ حاجی ملا آقا جان نے کہا، خوب فکر کریں، اس لیے کہ حضرت امام زمانہ نے مجھے وعدہ دیا تھا کہ فلاں وقت آن حضرت کے دیدار کے لیے ہم آئیں۔ میں نے سید سے پوچھا، جسے بدھ کی 40 راتیں مسجد میں گزر چکی تھیں، آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ حضرت بقیت اللہ ہی تھے؟ اس نے جواب دیا کہ پہلے مجھے الہام ہوا کہ حضرت ہیں۔ جب میں نے چاہا کہ اپنی جگہ سے اٹھ کر ان کی خدمت میں جاؤں، میری جسمانی طاقت نے مجھے جواب دے دیا، یہاں تک کہ زبان نے بھی حرکت نہ کی تاکہ سلام کر سکوں۔ اس کے بعد وہ نوجوان جو مسجد کوفہ سے ہمارے ساتھ آ کے مل گیا تھا، اس نے بھی کہا کہ میں نے بھی انہیں اسی وقت پہچان لیا تھا۔ ہم نے جب یہ باتیں سنی تو چونکہ زیادہ وقت نہیں گزرا تھا، لہٰذا ہم سب اٹھ کے ان دونوں کی تلاش میں نکلے۔ مسجد السہلہ میں خلوت تھی، میں یہ دعویٰ کر سکتا ہوں کہ چند افراد کے سوا کوئی آدمی وہاں نہیں تھا۔ مسجد کے ارد گرد اتنا بیابان تھا کہ تقریباً 1-2 کلومیٹر تک دیکھا جا سکتا تھا۔ اس شیخ ہندوستانی کو مسجد سے باہر ہم نے دیکھا۔ میں نے اس سے پوچھا، آپ کا دوست بزرگوار کہاں گیا؟ اس نے کہا، میرا تو کوئی ساتھی نہیں تھا، چونکہ ہم پریشان حال میز کی طرف دوڑے تھے، وہ ڈر گیا اور ہم سے دور چلا گیا۔ جس قدر ادھر ادھر نگاہ کی، اس شیخ کے سوا کوئی آدمی نظر نہ آیا۔ اگر کوئی اور آدمی ہماری جگہ پر ہوتا تو وہ بھی اس کے علاوہ اور کچھ نہ کہتا کہ وہ سید زمین کے فاصلے طے کر گئے، یا اچانک ایک دم آنکھوں سے غائب ہو گئے، یا کسی جگہ چھپ گئے۔ ان صورتوں کے علاوہ اور کوئی چیز ذہن میں نہیں آ سکتی۔ لیکن جب ہم نے ایک کمرے سے اچھی طرح دیکھا تو تمام دروازے کھلے ہوئے تھے، تمام جگہ سے چھان بین کر لی تو فقط پہلا احتمال باقی رہا، باقی تمام احتمال ختم ہو گئے۔ اس موقع پر حاجی ملا آقا جان اور وہ سید جس نے مسجد السہلہ میں بدھ کی 40 راتیں بسر کی تھیں، یقین کر لیا کہ وہ سید بزرگوار حضرت صاحب الزمان علیہ السلام تھے۔ باقی افراد نے یا تو حضرت کو دیکھا نہیں تھا کہ وہ شیخ اور حاجی ملا آقا جان کے واقعے میں مشغول تھے، لہٰذا صحیح طریقے سے توجہ نہیں کی تھی۔ اس وقت حاجی ملا آقا جان اس قدر پریشان حال اور بے قرار تھے کہ اسے گفتگو کرنے کی ہمت نہ تھی۔ وہ مجلس تتر بتر ہو گئی۔ چند افراد جنہوں نے پہلی دفعہ حاجی ملا آقا جان کو دیکھا تھا، انہیں نازیبا الفاظ کہے اور اس سے کہ اس سلوک سے خوش نہ ہوئے، لیکن ہم لوگ جو ان کے حسن سلوک سے واقف تھے، پہلے سے جانتے تھے کہ حسن سلوک کے مظہر ہیں،
کچھ دیر صبر کیا اور کہا یقیناً ان کے اس عمل میں کوئی مصلحت ضرور ہے، کچھ دیر انتظار کریں، وہ خود اس کے متعلق کیا کہتے ہیں۔ جس وقت نجف اشرف واپس مسافر خانے میں پہنچے، کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک آہ کھینچی اور مجھے فرمایا تم نے دیکھا کس قدر نقصان ہو گیا۔ مجھے انہوں نے فرمایا کہ غصے میں نہ آؤ۔ ہم نے پوچھا آپ کیوں غصے میں آ گئے تھے؟ ایک تو دوستوں کے لیے اعتراض کا موقع فراہم کیا، دوسرا مولا و آقا صاحب الزمان علیہ السلام کی زیارت سے محروم ہوئے۔ ملا آقا جان نے فرمایا ایک ایسی چیز سامنے آئی تھی کہ اس کو دیکھا جا سکتا تھا لیکن بیان نہیں ہو سکتی تھی۔ انتظار کی گھڑیوں کو میں کیسے بیان کر سکتا ہوں، اور میں یہ کیسے بیان کر سکتا ہوں کہ جس وقت وہ شیخ ہندوستانی کمرے میں داخل ہوئے تھے، کسی ظلمت نے کمرے کو گھیر لیا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ مولا و آقا کمرے میں داخل نہیں ہوئے۔ ان کے داخل ہونے کے لیے شیخ کا وجود مانع تھا۔ میں نے اگرچہ مولا و آقا کو نہیں دیکھا لیکن مجھے فلسفہ معلوم ہے کہ میں نے کیوں نہیں دیکھا۔ میں سمجھتا تھا کہ اس شیخ کا موجود ہونا آقا و مولا کی آمد کے لیے مانع ہوگا، اس لیے میں اصرار کرتا تھا کہ وہ باہر چلا جائے تاکہ حضرت الامر علیہ السلام اندر تشریف لائیں۔ بعد میں معلوم ہوا کہ مولا و آقا تشریف لائے تھے، مگر اس شیخ کے ساتھ جھگڑے میں میں مشغول تھا۔ میں نے پوچھا آپ نے آقا کی زیارت نہیں کی حالانکہ انتظار میں تھے؟ آپ جانتے بھی تھے کہ حضرت تشریف لائیں گے؟ انہوں نے فرمایا اگر میں دیکھ لیتا کہ حضرت دروازے کے نزدیک کھڑے ہیں اور اس شیخ کا وجود ان کے آنے میں مانع ہے تو میں اس سے بھی زیادہ اذیت اس سے کرتا اور اس سے بھی زیادہ تکلیف دیتا، بلکہ اتنی مقدار بھی مصلحت نہ تھی۔ اور پھر اضافہ کیا اور کہا آپ فکر نہ کریں، اس شیخ کو اذیت نہیں کرنی چاہیے تھی، اسے قتل کر دینا چاہیے تھا، لیکن چونکہ آپ لوگ ناراحت ہو گئے تھے، آپ اس فلسفے کو نہیں جانتے تھے، اس لیے مصلحت نہ تھی۔ میں نے کہا ایک طرف تو حضرت نے آنے کا وعدہ کیا، دوسری طرف یہ شیخ آ جاتا ہے، ایسا کیوں ہوا؟ پھر شیخ کے چلے جانے کے بعد حضرت کیوں نہ اندر تشریف لائے؟ حاجی ملا آقا جان نے کہا کہ حضرت موسیٰ کوہ طور سے جب واپس آئے، انہوں نے دیکھا کہ تمام پیروکار بچھڑے کی پوجا کرنے لگے ہیں۔ فرمایا ان ہی الا فتنتک، ترجمہ یہ نہیں ہے مگر تمہاری آزمائش، یعنی بعض کا تو گمراہ ہوتا ہے اور بعض کو ہدایت ملتی ہے۔ اب بھی مصلحت نہ تھی، جو لوگ لیاقت رکھتے تھے انہوں نے حضرت کا دیدار کر لیا، اور بعض لوگ جن کا راہ ہم سے جدا تھا بلا وجہ ہمارے پیچھے چل پڑے تھے، وہ چلے گئے اور ہمارے اخلاق سے خوش نہ ہوئے۔ وہ آقا سید جس نے بدھ کی 40 راتیں مسجد السہلہ میں جا کر بسر کی تھیں، اگر جسمانی طاقت اور معجزاتی طور پر جواب دے گئی تھی مگر اپنی جگہ سے حرکت نہ کر سکا، مگر ارتباط روحی برقرار رکھتا تھا، اسی وقت حضرت کو پہچان لیا اور اپنی مراد پا لی۔ اگر آقا و مولا کمرے میں داخل ہوتے تو پھر بھی یہی کچھ ہونا تھا کہ تو انہیں نہیں پہچان سکتا تھا۔ فرق صرف اتنا تھا کہ میری آنکھ ان کے جمال سے روشن نہیں ہوئی، اور یہ بھی میرے لیے ایک تنبیہ تھی۔ حضرت چاہتے تھے کہ میری آزمائش کریں، مجھے متوجہ کریں کہ میں کس قدر ان کا مطیع ہوں۔ مجھے نہیں فرمایا کہ غصے میں نہیں آنا، لیکن مجھے یہ خیال نہیں آیا کہ معنی رفع کرنے کے لیے بھی غصے میں نہیں آنا چاہیے، بلکہ بالکل یہ بات فراموش کر بیٹھا۔ انسان کو چاہیے کہ خدا کی اطاعت میں اس طرح اپنے آپ کو تیار کر لے کہ خود بخود اس کے اخلاقیات منظم ہوں، اس کے اعمال اسلام کے دستور کے مطابق خود بخود مرتب ہوں اور مسلمان واقعی ثابت ہوں۔ خلاصہ یہ کہ ہم اس دن نہیں سمجھے تھے کہ وہ شیخ ہندوستانی جب کمرے میں داخل ہوا تھا تو کمرہ کیوں تاریکی سے ڈوب گیا تھا۔ اس کے بعد والے سال میں میں نجف اشرف حصول علم کے لیے گیا اور اس شیخ کو دیکھا۔ آہستہ آہستہ اس سے واقفیت پیدا کر لی۔ اس نے خود مجھے بتایا کہ میں پہلے وہابی سنی تھا، لیکن اپنے آپ کو شیعہ عنوان سے ظاہر کیا ہوا تھا اور میں جاسوسی کرتا تھا، لیکن اب مذہب شیعہ کے حقائق سے آگاہ ہو گیا، اس لیے پہلے عقائد اور برے اعمال سے میں نے توبہ کر لی ہے۔
لیکن چند مہینوں کے بعد پھر معلوم ہوا کہ اس نے اپنے عقائد اور برے اعمال سے کنارہ کشی نہیں کی، اس لیے اسے نجف اشرف اور عراق سے نکال دیا گیا، اور جو کچھ اس نے بتایا تھا وہ صرف اس لیے تھا کہ اول تو یہ کہ مجھے دھوکہ دے، دوسرا سبب یہ تھا کہ چونکہ بعض افراد کو معلوم ہو چکا تھا کہ اس کا عقیدہ کیا ہے اور وہ کس لیے یہاں آیا ہوا ہے، اس لیے وہ یہ چاہتا تھا کہ لوگوں میں اپنے آپ کو تائب ظاہر کر دے۔ اس وقت ہم مطمئن ہوئے کہ حاجی ملا آقا جان نے جو گفتگو کی تھی وہ بے جا نہ تھی، اور جو کچھ آقا جان نے اس شیخ کے ساتھ سلوک کیا تھا وہ بالکل صحیح تھا۔ نقل از پرواز روح۔ حکایت نمبر 24۔ مرحوم حجت الاسلام آقائی شیخ علی کاشانی فرماتے تھے کہ ان کے حالات کتاب پرواز روح میں درج کیے گئے ہیں۔ فرماتے تھے کہ ایک رات مرحوم آیت اللہ کوہستانی پذیرائی والے کمرے میں کوہستان میں مغرب کی نماز پڑھنے میں مشغول تھے۔ میں نے دیکھا کہ حضرت بقیت اللہ ارواحنا فدا تشریف لائے اور قبلے کی طرف پشت کر کے ایک کونے میں اس انداز میں بیٹھے تھے کہ حالت نماز میں بھی ان کے چہرے مبارک کو میں دیکھ سکتا تھا۔ میں نے سوچا اگر نماز کو توڑ کر ان کی خدمت میں آداب اور سلام بجا لاؤں تو شاید میرے اس عمل کو پسند نہ کریں اور خدمت اقدس میں حاضر ہونے سے قبل ہی تشریف لے جائیں، پس بہتر یہی ہے کہ نماز کو مکمل کروں۔ اگر ان کے ارادے میں ہے کہ میرے ساتھ گفتگو کریں تو پھر میری نماز پوری ہونے تک تشریف فرما ہوں گے۔ میں نے نماز ادا کی۔ نماز کے دوران بعض الفاظ حضرت میرے ساتھ کہتے تھے، خصوصاً یہ الفاظ، یا من لہ الدنیا والآخرہ ارحم من لیس لہ الدنیا والآخرہ، پڑھ رہے تھے۔ آخری سجدے میں چونکہ میں نہایت توجہ کے ساتھ ان جملوں کو ادا کر رہا تھا، امام علی مقام بھی مکرر ان الفاظ کو ادا فرما رہے تھے، لیکن جب میں سلام پڑھنے ہی والا تھا حضرت امام ولی العصر علیہ السلام تشریف لے گئے۔ حکایت نمبر 25 اور صفحہ نمبر ہے 142۔ میں نے جوانی کے عالم میں مرحوم حاجی ملا آقا جان کی خدمت میں عرض کی، کیا وجہ ہے کہ میں امام زمانہ کی زیارت سے محروم ہوں؟ وہ فرماتے تھے کہ ابھی تیری عمر تھوڑی ہے۔ میں نے عرض کی اگر ہماری لیاقت پر منحصر ہے تو پھر کوئی آدمی بھی زیارت نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ سلمان بھی حضرت کی زیارت میں پہنچنے کی لیاقت نہیں رکھتا۔ البتہ اگر حضرت لطف فرمائیں تو انسان تو بعظمت ہے، پتھر پر بھی پر ارزش عنایت فرما سکتے ہیں۔ ان جملوں کو سن کر میں بہت زیادہ خوش ہوا۔ انہوں نے فرمایا، آپ کل رات حرم مطہر امام رضا علیہ السلام میں مغرب کے وقت منتظر رہیں، انشاءاللہ آپ کے لیے خوش نصیبی ہوگی۔ میں اس رات کو حرم میں تھا، بہت خوشحال تھا، لیکن حضرت کی زیارت کے متعلق متفکر تھا کہ شاید ان کی زیارت کا موقع نصیب نہ ہو۔ اس سوچ میں کھانا کھانے کے لیے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں ایک تاریک محلے میں سے گزر رہا تھا، ایک سید کو دیکھا۔ اندھیرے میں ان کی تمام خصوصیات سے رنگ اور لباس وغیرہ نظر آ رہا تھا، یہاں تک کہ دور سے سبز عمامے کو بھی میں دیکھ رہا تھا۔ جب میرے قریب پہنچے تو مجھے سلام کرنے میں پہل کی۔ میں نے سلام کا جواب دیا۔ یہ ملاقات ایک غیر معمولی تھی، زندگی میں ایسا اتفاق نہ ہوا۔ میں سوچنے لگا کہ اس لباس میں ان خصوصیات کے ساتھ ملاقات کرنے والا کون تھا؟ شک کی حالت میں مسافر خانے میں واپس پہنچا۔ مرحوم حاجی ملا آقا جان نے مجھے دیکھتے ہوئے یہ شعر پڑھے۔ ابھی تک میں نے کوئی لفظ ہی نہیں کہا تھا، بیٹھا بھی نہیں تھا، اور انہوں نے فارسی میں کچھ شعر پڑھے۔ گوہر مخزن اسرار ہمان است کے بود، حقا مہر بدان مہر نشان است کے بود، اور اس کے بعد پوری غزل آخر تک پڑھی۔ یہ مرد بزرگوار مرحوم آقا ملا آقا جان میری نیت سے واقف تھے۔ اس کے علاوہ اہل بیت عصمت و طہارت علیہم السلام کے خاندان سے بہت خاص رابطہ تھا۔ میری حالت متغیر ہو گئی اور مجھے معلوم ہوا کہ وہ سید آقا اور مولا امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام ہیں۔ یہ واقعہ بھی کتاب پرواز روح سے نقل کیا گیا ہے۔ عزیز سامعین، اس مقام پر ہم اس پارٹ کو یہیں پہ روکتے ہیں۔ انشاءاللہ اس سے آگے یعنی حکایت نمبر 26 کو
آپ کے سامنے اگلے پارٹ میں پیش کیا جائے گا. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. پیج نمبر ہوگا 148. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.